السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو کلاس 9 بیالوجی۔ آج ہم لیکچر نمبر 3 میں پڑھیں گے بیالوجی کے برانچز اور ڈویژنز کے بارے میں۔ اچھا، تو کوشش کرتے ہیں کہ جو بیالوجی کے برانچز ہے اور ڈویژن ہے اس کو 2 لیکچر میں کمپلیٹ کر لیں، تو کیونکہ یہ بہت لینتھی ہے پڑھائی۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 ڈویژنز بیالوجی کے اور 11 برانچز آپ کو پڑھا دے۔ تو چلیے چلتے ہیں ڈویژنز کی طرف کہ بیالوجی کو تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، کہ بیالوجی کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھایا تھا کہ چیزوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے سائنس کو جس طرح ڈیوائڈ کیا گیا تھا، اسی طرح بیالوجی کو بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے تقسیم کرنا پڑتا ہے، پھر آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ کسی کامن چیز یعنی پولیٹکس جو کسی بھی ملک میں قبضہ حاصل کرنے کے لیے اس ملک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اگر تقسیم کرو گے تو پھر اس پر حملہ کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہوگا۔ تو یہ جو ڈویژنز ہے، یہ جو برانچز ہے، یہ آپ کو ہر فیلڈ میں نظر آئیں گے۔ بیالوجی میں بھی برانچز ہے، فزکس میں بھی برانچز ہے، کیمسٹری میں بھی برانچز ہے، کیونکہ ان سبجیکٹس کو یہ کافی لمبے سبجیکٹ ہیں، ان کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ان سارے سبجیکٹوں کو ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی برانچز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے اور بیالوجی کو برانچز میں یعنی ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب کیا ہوا کہ وائی بیالوجی از ڈیوائیڈڈ ٹو کریٹ ایزینس، آسانی سے سمجھنے کے لیے، ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ بیالوجی ود ایزینس، آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ جو ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اب بیالوجی دراصل اگر میں آپ کو ٹری لکھ دوں اس طرح سے، کیا یہ ہمارے پاس ایک ٹری ہے، لیٹ سپوز یا میں لکھ رہا ہوں بیالوجی، تو اس ٹری کے ہم پہلے 3 بڑے بڑے برانچز لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بڑے برانچز ہیں۔ اب یہ جو 3 بڑے برانچز ہیں یہ ڈویژنز بیالوجی کے ڈویژنز ہیں، یعنی 3 بڑے بڑے شاخ ہے۔ اس میں سے ایک شاخ اگر آپ زولوجی کا نام کہیں گے، دوسرے شاخ کو آپ اگر بوٹنی کا نام دو گے بوٹنی، اور تیسرے شاخ کو اگر آپ نام مائکرو بیالوجی کا نام دیں گے۔ اب یہ جو ڈویژنز ہے اس کو ہم فردر ڈیوائیڈ کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے اگر میں کچھ الگ سا ڈائیگرام یعنی الگ سا کلر دوں تو بہتر ہوگا ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے مزید برانچز بناتے ہیں، اس شاخ کی بھی برانچز بناتے ہیں، اس کی بھی برانچز بناتے ہیں۔ تو اب آپ کو ڈویژنز کے ساتھ ساتھ کیا مل رہے ہیں؟ برانچز مل رہے ہیں۔ تو یہ جو ریڈ کلر میں آپ لوگوں کے لکھ رہا ہوں یہ سارے کے سارے برانچز ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم برانچز کے ساتھ ڈویژنز کے ساتھ برانچز کو بھی پڑھیں گے، یعنی ہم دو پارٹس میں لیکچر کو تقسیم کریں گے، اور پہلے پارٹس میں ہم بیالوجی کے 11 برانچز پڑھیں گے، اور باقی کے جو ہے وہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو میں پڑھاؤں گا،
کیونکہ آپ لوگوں کے کنسیپٹ کو پورے کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو ویڈیو تو لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں کے کنسیپٹ کے لیے میں آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ پڑھا رہا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں along with picture، لیکن میں نے یہ ڈیفینیشن آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو یہ ڈیفینیشنز ہے یہ آپ لوگوں کے بک میں بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ڈیفینیشن سے زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کا کنسیپٹ کا مکمل ہونا۔ جب آپ لوگوں کا کنسیپٹ مکمل ہوگا تو آپ کو پیپر میں جو بھی کچھ لکھو گے آپ آسانی سے لکھ پاؤ گے، آپ اپنا کنسیپٹ لکھ پاؤ گے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیپر پہ تکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ آسانی سے اپنا کنسیپٹ لکھ سکتے ہیں۔ چاہے پیپر میں آئے کہ سائنس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پھر بیالوجی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کون کون سے نام ہے اور کس برانچ کا کیا نام ہے اور کس چیز کی اسٹڈی کے لیے یہ برانچ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ جب آپ کا کنسیپٹ پورا ہو جائے گا تو آپ آسانی سے پیپر میں لکھ پاؤ گے، اور آپ لوگوں کو آسانی سے دوسرے لوگوں کو بھی سمجھا سکو گے اس کے بارے میں۔ تو میں اپنے دوسرے پیج پہ شفٹ ہو رہا ہوں، تو آپ وہاں پر دیکھیے، تو یہاں پر ہم نے پہلے سے لکھا ہوا ہے سارے برانچز، اور پہلے پیج پہ میں آتا ہوں، پہلے برانچ کے اوپر 1 by 1 سٹارٹ کر لیتا ہوں ڈیویژن کے ساتھ۔ یس، تو یہ جو سب سے پہلا ڈیویژن ہے ہمارے پاس، تو شروع کرتے ہیں ڈیویژنز آف بیالوجی، جس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے زوالوجی۔ زوالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، زو جو ہے، زو اینیملز کے جو چڑیا گھر ہے اس کو کہتے ہیں، زوالوجی اسٹڈی کو کہتے ہیں۔ جب بھی ہم کسی اینیملز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو زوالوجی کے فیلڈ میں آتا ہے، اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف اینیملز، یہ اس کا ڈیفینیشن ہے۔ تو چلیے میں آپ کے لیے ایک جو پکچر ہے، پکچر کے تھرو آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے گا۔ تو یہ ایک پکچر ہے جس میں یہ زوالوجی لکھا ہوا ہے، اس میں مختلف قسم کے اینیملز ہے، اس میں آپ کو یہاں پر اینیملز نظر آ رہا ہے، کچھ انسیکٹس ہے، کچھ فراگ ہے، فش ہے، ڈیفرنٹ قسم کے اینیمل آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آپ ان اینیملز کو اسٹڈی کرو گے تو یہ زوالوجی ہے، تو یہ بایولوجی کا ایک چھوٹا سا برانچ ہے، چھوٹا نہیں کہہ سکتے، بذات یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، لیکن بیالوجی کے فیلڈ میں یہ بھی ایک برانچ ہے۔ تو اب نیکسٹ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، اس کا ڈیویژن، نیکسٹ ڈیویژن ہے، چلیے تو نیکسٹ ڈیویژن جو ہے بیالوجی کا وہ ہے بوٹنی۔ بوٹنی میں آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ بوٹنی پلانٹس کو کہا جاتا ہے، کہ جب ہم کسی پودے کے بارے میں اسٹڈی کریں تو وہ بوٹنی میں آتا ہے، اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف پلانٹس۔ جب بھی ہم کسی پلانٹس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، چاہے وہ چھوٹا پلانٹ ہو یا بڑا ٹریز ہو، جب بھی ہم پودوں کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو یہ بوٹنی کے برانچ میں آئے گا۔ تو اسی طرح بوٹنی بھی بیالوجی کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہو گیا، ایک بہت بڑا ڈیویژنز ہو گیا، کیونکہ اینیمل کو ایک سائڈ پہ رکھا گیا اور پلانٹس کو دوسرے سائڈ پہ، کیونکہ یہ دونوں لیونگ تھنگس ہے۔ جب بھی ہم پلانٹس یعنی پودوں کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو یہ بوٹنی میں آئے گا۔ تو چلیے ہم ابھی ایک پکچر آپ کے لیے کھولتے ہیں بوٹنی میں۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے یہ والا جو پکچر ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس بوٹنی کا ایک ڈائیگرام ہے جس میں ہم پلانٹس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ ایک پلانٹ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح گرو کر رہا ہے، دس از کالڈ بوٹنی۔ اگر ہم آگے چلے تیسرے ڈیویژنز کی طرف، تو یہ بھی بایولوجی کا ایک بڑا ڈیویژنز ہے
جس کو مائکرو بیالوجی کہا جاتا ہے. یعنی مائکرو بیالوجی آپ کو پتہ ہے کہ مائکرو کس چیز کو کہتے ہیں. مائکرو کہتے ہیں سب سے چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ ہمارے آنکھوں سے نظر نہ آئے. نیکڈ آئیز جو ہمارے موجود آنکھوں کی نظر ہے، اس سے ہمیں نظر نہ آئے، لیکن مائکروسکوپ کی مدد سے اسے ہم دیکھ سکتے ہیں. جو وہ آرگنزم جو ہم مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں، جب بھی ہم ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو وہ مائکرو بیالوجی کے فیلڈ میں آتا ہے. اس کا ڈیفینیشنز بک میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف مائکرو آرگنزم. جب بھی آپ مائکرو آرگنزم جو مائکروسکوپ کے آرگنزم ہے، جو مائکروسکوپ سے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جب بھی آپ ان کے بارے میں پڑھو گے تو وہ مائکرو بیالوجی فیلڈ میں آتے ہیں، یعنی ڈویژنز میں آتے ہیں بیالوجی کے. اس میں سے جو ہمارے پاس سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے وہ کیا ہے؟ بیکٹیریا. کیونکہ آپ بیکٹیریا کے مختلف اسپیکٹس پہ بات کر سکتے ہیں کہ بیکٹیریا کس طرح بچے دیتے ہیں، کس طرح وہ ایک ہوسٹ کے اندر، ایک انسان کے اندر، یعنی ایک دوسرے جاندار کے اندر کس طرح اپنا خوراک حاصل کرتے ہیں، کس طرح اس کو بیمار کرتے ہیں. تو یہ سارے اس میں شامل ہے. تو مائکرو بیالوجی کا ڈائیگرام جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے اسکرین پہ لاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں اسے دیکھ کر آسانی سے آپ لوگوں کا کنسیپٹ پورا ہو جائے. تو آپ لوگوں کو بالکل بتا دیتے ہیں یہ والا ڈائیگرام جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ورائٹی آف آرگنزمز ہے. یہ ایک بیکٹیریا ہے اور یہ ایک دوسرا بیکٹیریا ہے. یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ایک ساتھ ہوئے، یہ اس کی کمیونٹی ہے. یہ ایک لمبی شیپ کی بیکٹیریا ہے، بیسیلپس ٹائپ کے. یہ سارے کے سارے جو ہے مائکرو آرگنزم ہے، یعنی بیکٹیریا کے مختلف ٹائپ سے بیکٹیریا کے مختلف اقسام ہے. کچھ لمبے جو سلنڈری ٹائپ کے بیکٹیریا ہے، کچھ کوئی سپرلیکل شیپ یعنی گول شیپ کی بیکٹیریا ہے. اب ہمارے جو تین ڈویژنز تھے بڑے بڑے بیالوجی کے، وہ اب ختم ہوئے. آپ لوگوں کو میں نے سمجھایا. اب چلتے ہیں آگے کی طرف، جو برانچز آف بیالوجی ہے اس کی طرف. تو چلیے چلتے ہیں، اسے آپ لوگوں کے کنسیپٹ کو پورا کرتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے برانچز کا کنسیپٹ. برانچز میں ہم آپ کو سب سے پہلے آپ کو جو ہم بتائیں گے وہ ہے مارفالوجی. اچھا، جب بھی آپ کو مارفالوجی، یہ جو مارف ہے، مارف میں آپ کو دو الفاظ ملیں گے. مارف کا انگلش میں مطلب ہے فار اینڈ اسٹرکچر. یہ دو چیزیں ہیں. تو مارف میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں. ایک فارم، یعنی اردو میں اگر ہم سمپل شکل کہتے ہیں، اسٹرکچر اردو میں سمپل ہم اسے اسٹرکچر یعنی بناوٹ یا ساخت کہتے ہیں. شکل و صورت اردو میں اگر میں سادہ الفاظوں میں بتاؤں تو اس کا مطلب ہے شکل و صورت. اگزامپل بتاتا ہوں. اچھا، آپ یہ دیکھتے ہیں کچھ جاندار گول ہے، کچھ جاندار irregular ہے، کچھ جاندار لمبوترے ہے یعنی لمبے ہے. اس طرح کے آرگنزم، یہ آپ اس کے شیپ دیکھ رہے ہیں. یہ ان آرگنزم، ان جاندار کا فارم آپ دیکھ رہے ہیں. فارم جو اسٹرکچر ہے، جو اس کا شیپ ہے، اس کا شکل ہے، وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو آپ جب اس کے باڈی پارٹس دیکھتے ہیں، مطلب کہ کون کون سے باڈی پارٹ ہے. اگر آپ ایک وائرس کو لے لیں کہ اس وائرس کے اوپر اسپائکس ہوتے ہیں، تو یہاں پر کوڈ ہے، پروٹین ہے. تو اس طرح کے اسٹرکچر میں آ جائے گا. اس طرح
کہ باڈی اگر آپ اس طرح کے کسی بھی جاندار کے باڈی پارٹس کو اسٹڈی کرو گے تو یہ مارفالوجی میں آئے گا۔ جب بھی ہم کسی بھی جاندار کسی بھی اینیملس کے کسی بھی پارٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو یہ مارفالوجی میں آئے گا۔ جس طرح انسان لے لیتے ہیں آپ لوگ کنسیپٹ کے لیے، جب بھی ہم انسان کے آنکھوں کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو یہ مارفالوجی میں آئے گا۔ جب بھی ہم انسان کے ناک، منہ، کان یا کسی بھی آرگنزم کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ انسان کے اسٹرکچر میں آتا ہے۔ انسان کے اسٹرکچر کو جب ہم اسٹڈی کریں گے یا کسی دوسرے اینیمل کے اسٹرکچر کو ہم اسٹڈی کریں گے تو یہ مارفالوجی میں آئے گا۔ تو مارفالوجی میں اکثر ایک چیز نہیں، یہ دو چیزیں اکثر اسٹوڈنٹ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اس میں ایک فارم ہے، ایک اسٹرکچر ہے، یعنی شکل و صورت، یہ دونوں آتے ایک ہی چیز نہیں ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں ایک دوسرے سے۔ تو آپ لوگوں کو اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ تو اس کا میں یہاں پر ڈائیگرام ڈھونڈ لیتا ہوں، میں نے شاید آپ لوگوں کے لیے انٹرنیٹ سے لیا تھا۔ اچھا، یہ اس کا ڈائیگرام نہیں مل رہا تھا، یعنی آپ لوگوں کو میں نے یہاں پر ایزی سے سمجھا لیا ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں اگلے برانچ کی طرف۔ تو دوسرے نمبر پہ ہے ایناٹومی۔ ایناٹومی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن کس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں؟ انٹرنل اسٹرکچر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ انٹرنل اسٹرکچر کا مطلب کیا ہے؟ جو جسم کے اندر ہو، یعنی آپ کے جسم کے اندر جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کا انٹرنل اسٹرکچر ہے، یعنی آپ کے جسم کے اندر کیا ہے؟ کڈنی ہے، اور آپ کا اس کے علاوہ ہارٹ ہے یعنی دل ہے، آپ کا برین ہے، آپ کا اس کے علاوہ لیور ہے، آپ کا لیور ہے، آپ کا کڈنی ہے۔ اسی طرح سے چلتے جاؤ، بہت سارے اسٹرکچر ہے باڈی کے اندر، لنگز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اندرونی اسٹرکچر ہے، آگے کو اور چیز آنے والا ہے، اس سے آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس میں اور اس برانچ میں اکثر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو اندرونی اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کے ہے۔ آپ نے اس کو نکالا، کھاٹ کے دیکھا کہ یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا کام کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو اس میں ایک یہ کنفیوژن ہے جو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم ایناٹومی میں فنکشنز نہیں دیکھیں گے، جسٹ اس کے انٹرنل اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، رائٹ؟ کہ انٹرنل اسٹرکچر جو کڈنی ہے کس چیز سے بنی ہوئی ہے، ہارٹ دل ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ جس طرح دل مسل سے بنا ہوا ہے، اور ہمارے جو کڈنی ہے وہ بھی ایک مسل سے بنے ہوئے، برین ہو گئے۔ تو ہم ان کے فنکشنز یعنی کام کو نہیں اسٹڈی کرتے ہیں، بلکہ ہم ان کی بناوٹ کو، اندرونی اسٹرکچر کی بناوٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو ایناٹومی کا میرے پاس ایک ڈائیگرام موجود ہے، تو یہ والا ڈائیگرام ہے، یہ ہمارے پاس یہ یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ اسے یاد سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کا جو جسم ہے وہ اندر سے جو باڈی پارٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھو، آپ کو ہارٹ نظر آ رہا ہے، ہارٹ کے ساتھ آپ کو لنگز نظر آ رہے ہیں، یعنی باڈی پارٹ جو اندر کے اسٹرکچر ہے وہ ہم کو نظر آ رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو اس کو جسٹ ایناٹومی کہا جاتا ہے، آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔
سو اناٹمی کے بعد جو تیسرا برانچ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ہے ہسٹولوجی۔ اب ہسٹولوجی میں ہم مائکروسکوپک اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی یہاں پر ہم ایک مائکروسکوپ کا ہونا بہت زیادہ لازمی ہے، یعنی مائکروسکوپ ہوگا اور مائکروسکوپ کے نیچے جو ٹیشو ہے، جو آرگنیزم ہے، جو مائکرو آرگنیزم ہے، اس کو تو ہم بظاہر آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب ہم اس کو مائکروسکوپ کے اندر سے دیکھیں گے، جب ہم ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو یہ ہسٹالوجی میں آتا ہے، یعنی ہسٹالوجی کے برانچ میں آتا ہے۔ یعنی ہم ٹیشو کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، یعنی دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے نیکڈ آئیز سے نہیں دیکھ سکتے، اپنے آنکھوں کے نظر جو ہے ہمارا اس سے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم جب اسے مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں، تو اس کو جب ہم اسٹڈی کریں گے تو اس کو ہسٹالوجی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، ٹیشو اب کیا ہے، آپ لوگوں کو کنفیوژن ہوگی۔ دیکھیے ٹیشو ہمارے پاس سیلز کا ایک گروپ ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک سیل ہے، دس از جسٹ ون سیلز۔ اگر اس کے ساتھ اسی طرح کا ایک اور سیلز ہو، ایک اور سیلز ہو، پھر ایک اور سیلز ہو، اگر گروپ ہو یعنی بہت سارے سیلز ہو، وہ ایک گروپ بنا لے تو یہ گروپ آف سیلز کو ہم ٹیشو کہتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے باڈی میں کئی قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے جسم کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپس آف ٹیشوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ٹیشوز ہے اور ہر ٹیشو کا اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ایک اسٹمک لے لیتے ہیں، لیٹ سپوز آپ کے اسٹمک کے اندر آپ کا اسٹمک کا اوور آل کیا ہے، اوور آل پورا کا پورا ایک آرگن ہے۔ اگر آپ ایسے چیا سے دیکھ لے اندر کا آرگن ہے تو اناٹمی ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر انٹرنل پارٹ ہے، اور کتنی ظاہری سی بات ہے کہ انٹرنل پارٹ ہے، انٹرنل آرگنیزم ہے، جب آپ اس کو اسٹڈی کرو گے تو اناٹمی میں آئے گا۔ لیکن اس اسٹمک کے اندر اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہاں پر مختلف جگہوں پر مختلف ٹیشوز ہوتے ہیں، اور مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر جو ٹیشو ہے، ٹیشو نمبر 1 یہ الگ کام کرتا ہے، یہاں پر ایک ٹیشو ہے، ٹیشو نمبر 2 یہ الگ کام کرتا ہے، یہاں پر ایک الگ ٹیشو ہے، ٹیشو نمبر 3 یہ ایک اور الگ کام کرتا ہے۔ تو یہ سب ایک جیسا کام نہیں کرتے، ہر ایک ٹیشو ایک مختلف کام کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ٹیشو ہے یہ تیزاب بناتا ہے، HCl بناتا ہے، اور یہ HCl جو ہے یہ خوراک کے اندر جراثیم کو مارنے میں مدد دیتے ہیں، اور اس کا انزائم کے ساتھ بھی اچھا سا کردار ہے خوراک کو ہضم کرنے میں۔ تو یہ جو HCl ہے نا، یہ جو یہاں پر صرف ٹیشو ہے یا ایسے نکلتا ہے، بلکہ جو دوسرے ٹیشوز ہے یہ اور کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ آج میں نے یہ ٹیشو کا کنسیپٹ بتا دیا ہے۔ اس کا اگر میرے پاس ایک پکچر اویلیبل ہو، چلیے دیکھتے ہیں، تو یہاں پر موجود ہے پکچر، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ جو ہے ہمارے پاس ایک مائکروسکوپ ہے، یعنی اس مائکروسکوپ کے اندر ہم نے اور آپ نے ٹیشو دیکھنا ہے۔ تو جب آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں گے تو آپ کو ٹیشو اس طرح سے نظر آئیں گے، کچھ اس طرح سے نظر آئیں گے۔
تو یہ آپ کے لیے ٹیشو کا سٹرکچر نکالا، یعنی ایک پکچر نکالا ہے۔ تو آپ کو ٹیشو اس طرح سے یہ ایک ٹیشو ہے، اس کا نام ہے کنیکٹیو ٹیشو، یہ ایک ٹیشو ہے ایپیتھیلیل ٹیشو۔ یہ ہم آگے کلاس 9 کی بیالوجی میں پڑھیں گے۔ یہ ہمارے جلد کے اوپر ہوتے ہیں ایپیتھیلیل ٹیشو، اور ہمارے باڈی کے اندر جو نروس ٹیشو ہے یہ ہمارے برین کے اندر ہوتے ہیں، اور جو مسکولر ٹیشو یہ ہمارے مسلز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے ٹیشوز ہیں، جب ہم اس کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہسٹالوجی میں آئے گا، اور اس کو سٹڈی کریں گے تب بھی ہسٹالوجی میں آئے گا۔ آگے چلتے ہیں، اگر ہم چوتھے نمبر پر سیل بیالوجی کو دیکھیں تو سیل بیالوجی کے اندر سمپل سی بات ہے، جب ہم سٹڈی کرتے ہیں سیلز کے بارے میں، یعنی سیلز کے کیا کیا چیزیں، سیل کا سٹرکچر، اور ہم کلاس 9 کی بیالوجی میں یہ پورا چیپٹر آ رہا ہے کہ سیل کے جو سٹرکچر ہے اس میں کیا کیا آ رہے ہے۔ سیل کے اندر نیوکلیس بھی آ رہا ہے، اور نیوکلیس کے بعد پھر اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہے، اور پھر یہاں پر مائٹوکونڈریا ہے، اور گولجی باڈیز، اور مختلف چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے، یہ سیلز کے سٹرکچرز ہے، سٹرکچرز اینڈ فنکشن، اور ہم سٹرکچرز کے ساتھ ہم اس کا فنکشن دیکھتے ہیں کہ مائٹوکونڈریا کا کیا کام ہے، نیوکلیس کا کیا کام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں سیلز کے اندر، ہم سیل کو دیکھ کر ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے سٹرکچر ہے اور ان کا کون سا فنکشن ہے۔ اور باقی بات ہے جو سیل آرگنیلز ہے، اور جو سیل کے اندر جو بھی سٹرکچرز ہے ان کو سیل آرگنیلز کہا جاتا ہے۔ تو اگر میں آپ کو سیل آرگنیلز کا جو کنسیپٹ آپ لوگوں کو بتاؤ، تو یہ جو سیلز کے اندر جتنے بھی سٹرکچرز ہیں، جتنے بھی سیلز کے اندر جو بھی آرگنیلز ہے، یعنی مطلب مائٹوکونڈریا ہے، گولجی باڈیز ہے، رائبوسومز ہے، نیوکلیس ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ سیل آرگنیلز آتے ہیں، سیل آرگنیلز اس کو کہا جاتے ہیں۔ تو چلتی ہے آگے 5ویں برانچ کی طرف۔ اوکے، تو اب آتے ہیں فزیالوجی کی طرف۔ فزیالوجی میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم فنکشنز پڑھتے ہیں، ڈیفرنٹ پارٹس آف دا باڈی۔ تو اس میں آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا کہ جب ہم اناٹمی میں ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف پارٹ کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن وہ انٹرنل سٹرکچر کے جو بناوٹ تھی اس کو پڑھنا تھا۔ اب اس میں ہم بلکہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کس پارٹ کا کیا فنکشن ہے، کیا کام کرتا ہے، کون سا پارٹ کیا کام کرتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ اناٹمی میں ہم انٹرنل سٹرکچر کی جو بناوٹ ہے، جو شکل ہے، جو جس چیز سے بنا ہوا ہوتا ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں، لیکن فزیالوجی میں ہم ان کے فنکشنز کو سٹڈی کرتے ہیں، ان کے کام کو سٹڈی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے پکچر کے اندر لگتا یہی ہے کہ وہی اناٹمی کو نکالا ہوا ہے، سارے آرگنیزمز نکالے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر ان کے اندر ہم صرف یہ دیکھیں فنکشن پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تبھی یہ فزیالوجی ہے۔ یہ آپ کا لنگز ہے، لنگز کا کیا کام ہے، لیور کا کیا کام ہے، اسی طرح انسان کے اندر انٹسٹائن کا کیا کام ہے، اس طرح یورین بلیڈر کا کیا کام ہے، کڈنی کا کیا کام ہے، اسٹمک کا کیا کام ہے، ہارٹ کا کیا کام ہے، دماغ کا کیا کام ہے۔ تو ان سب کی فزیالوجی کو جو ہے، جو فنکشنز ہے، اس کو جب ہم ان کے فنکشنز کو اسٹڈی کریں گے تو یہ فزیالوجی میں آتا ہے۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے جو برانچ ہے جینیٹکس۔ جینیٹکس میں ہم کیا سٹڈی کرتے ہیں، جین سٹڈی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دیکھتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو سمپل سا بات بتاتا ہوں کہ پیرنٹ سے بچے پیدا ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، رائٹ۔
کہ آپ یہاں پر لکھ لیں پیرنٹس اور یہ جو ان کے بچے ہیں اس کو ہم آف اسپرنگ کہتے ہیں. سائنس کے اندر بچوں کو آف اسپرنگ کہتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس سے بچوں کے اندر اردو میں ایک لفظ بولتا ہوں خصوصیات، جس کو انگلش میں ہم کریکٹر بولتے ہیں. کریکٹر یہ دیکھو، یہ ماں باپ سے جو بچوں کے اندر خصوصیات آتے ہیں، جو کریکٹرسٹکس جاتے ہیں، مطلب ماں باپ کے 2 کان ہوتے ہیں، بچوں کے ماں باپ کے 2 لیگز ہوتے ہیں، بچوں کے 2 لیگز ہوتے ہیں. جو کان ناک ماں باپ کے ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کے ہوتے ہیں. یہ خصوصیات ماں باپ سے بچوں کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو یہ خصوصیات بچے کی طرف کون ٹرانسفر کرتے ہیں؟ تو یہ جین ٹرانسفر کرتے ہیں یہ خصوصیات. تو ہم اس کا تفصیل سے جائزہ لے لیتے ہیں. یہ جو جین ہے، یہ جو ماں باپ سے بچوں میں خصوصیات لے جاتے ہیں، یہ جین ہے. تو یہ جین ہے تو آگے جا کر ہم آگے چیپٹر میں جین کو ہم کروموسوم کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کروموسوم کے اندر پھر ڈی این اے ہے، ڈی این اے کے اندر پھر جین ہے. تو یہ پھر ہم آہستہ آہستہ سے اور آگے جا کر پڑھتے جائیں گے. لیکن ایک پکچر میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلو. تو جب بھی جینیٹکس کی بات آتی ہے تو اس میں یہ ڈائیگرام آپ کو ضرور ملے گا. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان سے ہم ایک سیل نکال لیتے، اس سیل کے اندر ہم آپ کروموسوم نظر آتے، کروموسوم کو ہم کھول لیتے، اس میں ڈی این اے ہے. جب ڈی این اے کو کھولتے ہیں تو اس میں جین نظر آتا ہے. تو جب جینیٹکس میں ہم جین کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ جین ہے. تو اس کے تو جو جین ہے اس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پیرنٹ سے جو ماں باپ سے خصوصیات ہے بچوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم اسٹڈی کریں گے جو بھی کریکٹرسٹکس پیرنٹ سے بچوں میں ٹرانسفر ہوگی، جین کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو یہ جینیٹکس میں آئے گا. اچھا، جو اسٹوڈنٹس اس کی اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں، نوٹس لکھنا چاہتے ہیں تو بے شک ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں. میرا مطلب ہے ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہ سارا کا سارا اپنے نوٹس بک پہ لکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کا جب کنسیپٹ مکمل ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن لکھ لو اپنے پاس، لکھ کے آپ کے پاس رکھا ہوا ہو. ویڈیو کو سیو بھی کرو تاکہ آپ لوگوں کو ایگزام میں کوئی مسئلہ نہ بنے. تو چلتی ہے 7ویں برانچز کی طرف، ایمبریولوجی. ایمبریو میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ایمبریولوجی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ایمبریولوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ایمبریو کے بارے میں. ایمبریو کیا ہے؟ ایمبریو اپنے جو بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس کو ایمبریو کہا جاتا ہے سائنس کے اندر. جب بھی یہ انسان کے اندر نہیں، جس بھی جاندار کے وہ بچے کو لے لے، یعنی کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح گروتھ کرتا ہے، کس سٹیج سے گزرتا ہے، جب بھی ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو یہ ایمبریولوجی میں آتا ہے. تو یہ آپ ڈائیگرام دیکھیں، یہ ایک ایمبریو ہے. سیکنڈ ڈائیگرام، تو یہ ایک ایمبریو ہے، یہ پہلے سٹیج سے گزرا ہوا ہے. جب یہ دوسرے سٹیج پر پہنچے گا تو اس طرح کا ہوگا، تیسرے سٹیج پر پہنچے گا تو اس طرح کا، آخر میں جو ڈی سٹیج پر پہنچے گا تب ہی اس کا چہرہ مکمل ہوگا بظاہر اپنی والدہ، اپنی پیرنٹس کی طرح اس کا فیس بن جائے گا. جب یہ اس طرح کے سٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے، جب ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں 8ویں برانچ کی طرف. 8واں برانچ ہے ٹیکزانومی اسے کہتے ہیں. ٹیکزانومی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیکزانومی میں ہم جانداروں کے 2 چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کو نام دیتے ہیں. ہر جاندار کا ایک الگ نام ہوتا ہے، جس طرح کہ
جس طرح کہ شیر کو ہم شیر کہتے ہیں، بکری کو بکری کہتے ہیں، وہ ہر جاندار کو ہم نے ایک نام دیا ہوا ہے۔ اور جو پلانٹس میں ہے اس کو پوٹیٹو، آلو ہو گئے، ٹماٹر ہو گئے، اس طرح ہم نے ہر زبان میں ہر آرگنزم، ہر چیز کو، زندہ چیز کو ہم نے ایک نام دیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم سائنٹیفک نیم دے کسی بھی آرگنزم کو تو وہ ٹیکسانومی میں آتا ہے۔ ٹیکسانومی میں انگریزی میں اس کو الگ نام دیتے ہیں، انگلش، پشتو، ہندی، ہر چیز میں الگ الگ نام دیے ہوتے ہیں، لیکن سائنسی نام دینا، سائنٹیفک نیم دینا جب آپ دیتے ہیں، مثال کے طور پر فراگ کو دنیا میں مختلف نام دیا جاتا ہے۔ میں جب کلاس میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں تو اکثر لوگ مختلف نام بتاتے تھے فراگس کے، لیکن سائنس میں فراگ کا نام ہے، تو فراگ کا جو سائنسی نام ہے وہ ہے رانا ٹیگرینا۔ اب یہ جو نام ہے یہ سائنسی نام ہے، یہ اب دنیا میں بہت سے جاندار ہیں، جب ہم اس کو ایک سائنسی نام دیتے ہیں تو سائنسی نام دینا، اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، دوسرا اور کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، ایک گروپ میں ڈال دیتے ہیں، ایک چھوٹے سے گروپ کے اندر، چھوٹے سے گروپ میں ایک جاندار کو ڈال دیتے ہیں، پھر وہ والی جاندار دوسرے جاندار سے ملتی جلتی ہے تو اس کو بھی ہم ایک بڑے گروپ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ والے جاندار جو ہے اور بھی ایسے جاندار سے ملتا جلتا ہو تو اب ان کو ہم سب کو ایک بڑے سے برانچ میں ڈال دیتے ہیں، ایک بڑے سے گروپ میں ڈالتے ہیں، اور ان گروپوں کو ہم نام بھی دیتے جاتے ہیں کہ بھائی۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام کھولتا ہوں، یہ والا ڈائیگرام، اس کے چھوٹا سا گروپ جو ہے اس کو اسپیشی بولتے ہیں، پھر جو دس از جینس، یہ والا جو گروپ ہے، پھر یہ والا جو گروپ ہے یہ فیملی ہے، پھر یہ والا جو گروپ ہے یہ آرڈر ہے، پھر یہ والا کلاس ہے، پھر فائلم ہے، اینڈ دین سو آن، آپ چلتے جائیے۔ تو یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ڈائیگرام ہے یہ ٹیکسانومی کا ڈائیگرام ہے۔ تو چلتے ہیں 9ویں برانچ کی طرف۔ تو 9واں برانچ ہے پیلینٹولوجی جو ہے وہ اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں فوسلز کو۔ فوسلز ہے کیا چیز؟ فوسلز ہمارے پاس پرانے زمانے میں کئی ہزار سال جو جاندار زمین کے اندر دب گئے تھے، ان کے جسم کے ہڈیوں کو آج تک بھی موجود ہے، ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ پیلینٹولوجی میں آتے ہیں۔ فوسلز کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں کہ گل سڑی ہوئی چیزیں، جو گل سڑی ہو جاتے ہیں، جو ختم ہو جاتی ہے، ان چیزوں کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ مثال کو میں آپ کے ایک بڑھیا سا ڈائیگرام اس کا بتاتا ہوں فوسلز کا، جیسا کہ یہ جو ایک ڈائیگرام ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک زمین کے اندر جاندار ہے، جو اس کی ہڈیاں ہے، یہ فوسلز ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں یہ ایک ڈائیگرام ہے، یہ ہڈیاں ہے، پتہ نہیں ہے کتنے ہزار سال سے یہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، تو مطلب یہ سارا کا سارا فوسلز ہے۔ ہمارے پاس ایک اور ڈائیگرام بھی ہے، تو یہاں سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ So this is what fossils۔ اب یہ تمام کے تمام فوسلز کو آپ جب اسٹڈی کریں گے تو یہ جب اس کے بارے میں آپ اسٹڈی کریں گے کہ یہ کہاں پہ موجود تھے، اس کے ساتھ ہی کہاں پہ ہے، یہ زمین میں موجود تھے، اب موجود ہے کہ نہیں یہ موجود، جب آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو یہ فوسلز کے بارے میں آتا ہے۔ یعنی جب ہم اسٹڈی کریں گے ان کے بارے میں تو یہ پیلینٹولوجی کے اندر آتا ہے۔ اب پیلینٹولوجی کے کچھ اور برانچز بھی ہیں، جس میں اس میں 2 برانچز ہیں مزید۔ پیلینٹولوجی کا پہلا جو برانچ ہے
دیکھو آپ کا فوسلز پلانٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ایک پلانٹ بھی زمین کے اندر دب سکتا ہے اور ایک اینیمل بھی زمین کے اندر دب سکتا ہے۔ تو یہ جو فوسلز ہے، پلانٹ کا جو فوسلز ہے جو زمین کے اندر دبا ہوا ہے، اس کو جو آپ اس کیس میں آپ اس کا نام دیں گے پولیو بوٹنی، اس کو ہم پولیو بوٹنی کا نام دیں گے۔ اگر ایک اینیمل زمین کے اندر دب گیا ہو اور اس کی ہڈی مل جائے تو اس کو ہم پولیو زولوجی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دو برانچز ہے پولیونٹولوجی کے۔ اچھا، انوائرمنٹل بیالوجی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی جو ماحول ہوتا ہے، جس طرح اسٹڈی آف انٹر ایکٹ بٹوین لیونگ آرگنیزمس اینڈ دیئر انوائرمنٹ، جس طرح کہ ہم زندہ جاندار زندہ آرگنیزم کے ارد گرد جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ انوائرمنٹل بیالوجی میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو اب پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، مٹی سوئل کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے۔ اس طرح انسان کا دوسرے جاندار پر جو انحصار آتا ہے، دوسری چیزوں پر جو انحصار آتا ہے، اس کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ سارا کا سارا ایک ماحول ہے، ایک انوائرمنٹ ہے۔ تو جب ہم ان سارے کے سارے انوائرمنٹ کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ انوائرمنٹل بیالوجی میں آتا ہے۔ تو اس کا میں آپ لوگوں کو ایک پکچر دکھا دیتا ہوں۔ انوائرمنٹل بیالوجی میں ہم کیسے انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایسے بتا دیتا ہوں کہ انوائرمنٹل بیالوجی میں ہم ایک یہ انوائرمنٹ بنا لیتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس ایک انوائرمنٹ ہے، دس از انوائرمنٹ۔ اس انوائرمنٹ کے اندر ہوا ہے، اس انوائرمنٹ کے اندر پانی ہے، اس کے اندر سوئل ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے اور جاندار ہے، اینیملز ہے یعنی اور جاندار یعنی مختلف قسم کے اینیملز ہے۔ اس میں انسان بھی ہے۔ تو اس میں یہ جو ایک جاندار ہے اس کا پانی کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہوا کے ساتھ کیا تعلق ہے، مٹی کے ساتھ تعلق ہے، اس کا اس اینیمل کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہاں پر اور اینیمل بھی ہے تو ان اینیملز کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان اینیملز کا ایئر کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان اینیملز کا سوئل کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان اینیملز کا پھر اس پانی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ ایک ماحول کے اندر آتا ہے کہ ایک آرگنیزم کا دوسرے آرگنیزمز کے ساتھ جو انٹریکٹ یعنی جو آپس میں جو تعلقات ہیں ان کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ انوائرمنٹل بیالوجی میں آتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو ہم ایکولوجی کہتے ہیں۔ یہ ایکولوجی بھی انوائرمنٹل بیالوجی ہے، ان کے دو نام ہیں۔ تو آپ کو کنفیوز نہیں ہونا، جب بھی پیپر میں ایکولوجی یا انوائرمنٹل بیالوجی آئے تو یہ ایک ہی فیلڈ ہے، صرف نام اس کے دو ہے۔ اچھا، لاسٹ یعنی 11ویں نمبر پر جو برانچ ہے وہ ہے سوشل بیالوجی۔ سوشل بیالوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن ہم اسٹڈی کیا کرتے ہیں یعنی سوشل بیہیویئر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح ہم رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی معاشرے میں، انوائرمنٹ میں، ماحول میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح گھومتے پھرتے ہیں، کس طرح کے کام کرتے ہیں، ہمارے رہائش کس طرح ہے، جب دوست ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ملتے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں یعنی سوشل بیہیویئر یعنی جو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں ان کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو یہ سوشل بیالوجی میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈیفینیشنز لکھا ہوا ہے، اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف اینیملز دیٹ میک سوسائٹی آپ کو پتہ ہو کہ ایک ماحول، ایک دوسرے کے ساتھ جو ماحول بناتے ہیں ہم، جو
ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہوتا ہے، ان کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو سوشل بیالوجی کہتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک انسان کو لیتے ہیں، اس کا ایک دوسرے انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا ایک تیسرے انسان کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ ایک کالونی بن جاتی ہے، ایک پوری کمیونٹی بن جاتی ہے۔ تو اس کمیونٹی کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اس ماحول کے بارے میں، اس کالونی کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ سوشل بیالوجی کے اندر آتا ہے۔ اچھا، تو اس کے اوپر ایک مووی ہے جو مجھے بہت اچھا لگا، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا نام ہے پلینٹ آف دا ایپس۔ پلینٹ آف دا ایپس یہ اس کا نام ہے، جو سوشل بیالوجی کے اوپر بنایا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت مووی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں۔ تو اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ کنسیپٹ تو مکمل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں منکیوں کا جو بندروں کا ہے ایک کمیونٹی ہوتا ہے، ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو بہت چلتے ہیں ہم اپنے پچھلے ہم اب واپس چلتے ہیں ہم اپنے مین اسکرین کے اوپر، کہ آپ نے سارے کے سارے سلائیڈز دیکھے، رائٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سلائیڈز دکھا دیے، آپ کو پکچرز دکھائے، تاکہ آپ لوگوں کے کنسیپٹ میں اضافہ ہو، تاکہ آپ لوگوں کو بیالوجی صرف حفظ نہیں کرنی ہے بلکہ آپ نے اس کا کنسیپٹ مکمل کرنا ہے۔ تو یہاں تک ہو جائے گا ہمارا اینڈ، تو نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ لوگوں کو پڑھائیں گے جو باقی برانچز رہ گئے ہیں۔ تو خوش رہو، چینل کو سبسکرائب بھی کرو، لائک اور کمنٹ ضرور کرو، اور آپ لوگوں کے جو سوال ہو وہ کمنٹس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، اور تو جو بچے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کی کلاس فیلو ہے ان کو بھی یہ ویڈیو شیئر کرو تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ تو چلیے چلتے ہیں، اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔